السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہمارے ساتھ میں پہلے ہی اپنے مہمان کا تعارف کرا دیتا ہوں، سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رضوان الرحمان رضی صاحب۔ رضی صاحب 3-4 ٹاپک ہیں، میں بتا دوں۔ ایک تو ایک اندوہناک واقعہ ہوا، ہمارا بردر اسلامی ملک ایران، اس کے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہو گئے، 7 وزیر خارجہ بھی تھے۔ اور پھر ناظرین ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہوگا وہ ہے کہ بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن، اور کس طرح وہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز نے دہشت گردی کا جو قلعہ کیا ہے اور کس طرح اگلا پلان ہے اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ پھر آئرلینڈ، اسپین، ناروے کی طرف سے اس فلسطینی جو ریاست ہے اس کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑا کہتے ہیں کہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے فلسطین کی جدوجہد کے حوالے سے، فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کے حوالے سے۔ تو تیسرا ہمارا یہ ہوگا۔ چوتھا ہمارا یہ ہے کہ بظاہر انڈیا میں بہت ترقی ہو رہی ہے، بڑا جی وہاں جی معاشی ترقی ہو رہی ہے، لیکن جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر معاشی تقسیم بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ طبقاتی جو تقسیم ہے نا وہ بڑھ گئی ہے۔ اور اس حوالے سے جو الیکشن میں جس طرح کے نعرے لگے اور جس طرح بی جے پی نے اپنی کامیابی بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ ایسا ٹھیک بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو صحافت پر وہاں پر گزر رہی ہے، جس طرح صحافیانہ آزادیاں کھوئی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اس سے بین الاقوامی جو خبر رساں ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے۔ تو ان 3-4 موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ ہم نے موضوعات زیادہ کیے ہیں کیونکہ رضوان صاحب موجود تھے، اس لیے رضوان صاحب، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب کی شہادت ہوئی تو کانسپریسی تھیوریز بھی بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ کیسے دیکھتے ہیں ابھی؟ ہمیں میرا خیال ہے وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو دا کنکلوژن۔ آف کورس، اور ایران کی گورنمنٹ نے جس طرح تحمل سے اس خبر کو جاری کیا اور جس طرح ان کے میڈیا نے اس کو ہینڈل کیا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سوشل میڈیم نامی ایک بیماری ہے، جی بالکل، اس کو اس سے بہت زیادہ لرن کرنا۔ میں نے ٹاپک بھی یہی اسی لیے رکھا جی۔ وہاں پہ کسی حقیقت ٹی وی نے کوئی نئی مطلب لافٹی قسم کا کوئی ولاگ کیا، ان کے تمام مطلب ایون ان کے جو مخالفین ہیں جنہوں نے ہر صورت میں ایران کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر اس طرح کی واحیات کوئی گفتگو نہیں کی جس طرح کی ہمارے ہاں ہو جایا کرتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ، صحافتی آزادی کے نام پر، ہاں مزے کی بات یہ کہ ایران کے صدر ہیں وہ اس پہ کوئی سازشی تھیوریاں نہیں تلاش کر رہے۔ ان کے اوپر اب تک جتنی سازشی تھیوریاں تلاش کی گئی ہیں وہ پاکستان کے یوٹیوبر نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے افسوسناک بات، ہاں بہت افسوسناک بات ہے، اور اس پہ باقاعدہ مطلب کہ ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ اب آ جائیے اس واقعے کی طرف۔ 3 ہیلی کاپٹر ایک جگہ سے اڑے اور راستے میں موسم خراب ہوا، ایک ہیلی کاپٹر گر گیا، 2 اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گئے۔ ان کے لوگوں نے جا کے باڈیز کو ریکور کیا، باڈیز کو ریکور کر کے انہوں نے ان کو آفیشیل فنرل کے اندر دفنا دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بھی آخری تقریبات میں ان کی جو تھیں آخری رسومات اس میں شرکت کے لیے تشریف لے کے گئے، پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان کا جو ہے وہ جو تعلق ہے، ایک دن کا ہمارا قومی ہمارا قومی پرچم بھی سرنگو رہا، اور 4 صوبائی حکومتوں کے اندر بھی اور وفاقی حکومت کے فیڈرل کیپٹل کے اندر بھی ہمارا پرچم سرنگو رہا ایک دن کے لیے۔ اس سے ہم نے سولیڈیرٹی کا اظہار کیا۔ دیکھیے رئیسی صاحب جو ہیں ان کی ایک بڑی اہمیت تھی، وہ پہلے آیت اللہ تھے جو کہ صدارت کے منصب تک منتخب ہو کے آئے تھے۔ بالکل، یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ پہلے آیت اللہ تھے کہ انہوں نے اپنی مدرسے والی تعلیمات بھی پوری کر لی ہوئی تھی اور دنیاوی تعلیم بھی پوری کر لی ہوئی تھی، اور پھر ڈیموکریٹک پروسیس سے وہ صدر منتخب ہوئے تھے، اور بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا تھا اس کو ایران کے لوگوں نے۔ 2021 میں صدر منتخب ہوئے جی۔ اور اس کے بعد اب ان کے بارے میں ان کے مستقبل کے بارے میں بہت مثبت امیدوں کا اظہار تھا کہ یہ ایران کو ایک سے زیادہ مرتبہ لیڈ بھی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے جو اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے ان کا قائد کا شاید اس کے لیے بھی بڑے کنسیڈر کیے جائیں اسٹرانگلی، ان کی جو شورا ہے یا جو وہ ایگزیکٹو کمیٹی ہے۔ تو بہرحال بہت بڑا لاس ہے
اور ایک ایران کے لیے پاکستان دوست صدر کے طور پر دیکھیں نا، ہاں وہ ابھی حال ہی میں ایران اور کے دورے پاکستان میں کے ہو کے گئے۔ تعلقات میں تھوڑی سی کوئی خرابی پیدا ہوئی، اور کس طرح وہ شہید وزیر خارجہ بھی اس وقت انہوں نے بھی انٹروین کیا، اور ابھی حال ہی میں اسی ریپروچمنٹ کے لیے وہ یہاں پر یہ آئے۔ بھی تشریف لائے، اور جن حالات میں وہ آئے وہ بڑے مطلب جسے کہنا چاہیے کہ اس دورے کی حمایت کے اندر وہ حالات نہیں تھے، لیکن انہوں نے سب کو بلڈوز کیا، اپنے ہاں بھی اور یہاں پہ پاکستان میں لینڈ کیے۔ پھر جس طرح ان کا استقبال ہوا، ٹھیک بات، اسلام آباد میں الگ ان کا استقبال ہوا، لاہور میں وہ الگ کراچی تشریف میں لائے، الگ ہوا۔ کراچی کے شہریوں نے الگ عشائیہ دیا، تو ایک بڑا بھرپور عوامی لیول کا ان کا استقبال بھی ہوا پاکستان کے اندر، اور وہ جو پاکستان کے ساتھ انسیت یا محبت رکھتے تھے اس کو ریسیپروکیٹ بھی کیا گیا۔ بہرحال پاکستان کو ایز اے کنٹری بھی، ایز اے قوم بھی اس کے اوپر شدید دکھ ہوا اور ہے، اور پاکستان اور ایران کے دل جو ہے وہ ساتھ ساتھ دھڑکتے ہیں۔ رضوان صاحب، دوسرا ہمارا جو یہ تو ہم نے ایک سمجھے افسوس کا اظہار کرنا تھا، اس پر ہمیں زیادہ ابھی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے برادر اسلامی ملک کا معاملہ ہے، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے اس دکھ کی گھڑی پہ۔ بلوچستان جو ہے تمام تر دہشت گردی کی کوششوں کے باوجود، بہت ساری دہشت گردی پیچھے سے کئی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کی طرف سے فنڈنگ، ٹریننگ، تو اس کے باوجود آہستہ آہستہ بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، دہشت گرد ہتھیار ڈال رہے ہیں، جیسے وہ ایک ان کا دہشت گرد تھا گلزار شمبے شاید اس کا نام تھا، تو اس نے بھی ہتھیار ڈالے، وہ سال ہو گیا اس کو، سال ہو گیا، آج کے دن سال ہو گیا، تو ہم نے اسی طرح اس کا ایک لیڈر اور تھا سرفراز بنگلزئی، اس نے بھی ہتھیار ڈالے تھے، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لیکن ہمارے اوپر آن سلاٹ بھی جاری ہے، اور اس کے کہنے کے مطابق بھی یہ جو نوجوان ہے جس کو ہم مسنگ پرسن جو ہے نا ہمارا ایک خاص طبقہ کہ جی مسنگ پرسن، اس کی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ باہر ٹریننگ کے لیے جاتی ہے، انڈیا پہنچتی ہے، کیونکہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں انڈیا جعلی کاغذات پر گیا۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایران کے اندر جب پاکستان نے اسٹرائک بیک کیا تھا، اس حملے کے اندر جو لوگ مارے گئے تھے جن کی تصدیق ایران کی حکومت کی طرف سے ہوئی تھی، وہ ان میں سے کچھ نام وہ بھی تھے جو کچھ دن پہلے ہی مسنگ پرسن میں اسلام آباد کے اندر جو دھرنا ہوا تھا اس میں جو مسنگ پرسن کی نام نہاد مسنگ پرسن کی جو لسٹ جاری کی گئی تھی، اس لسٹ کے اندر وہ نام شامل تھے، اور وہ کافی بڑا سکینڈل کے طور پر، اور وہ وہاں پہ مارے گئے تھے۔ تو میں اس طرف دیکھیے، مجھے ایک آدھ مرتبہ جو کوئٹہ ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا ہے، تو چونکہ میں بھی بعض جامعات میں پڑھاتا ہوں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ، تو میرا انٹریکشن وہاں پہ اساتذہ کے ساتھ ہوا، بلوچستان یونیورسٹی کے بلوچ اساتذہ، پختون یا پنجابی اساتذہ نہیں، جو بلوچ اساتذہ، تو ان کے ساتھ جو میں نے ڈسکس کیا ہے، میرا خیال ہے کہ بلوچ جو ہیں وہ پاکستان کی کسی بھی قومیت سے زیادہ پاکستان نواز ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، اچھا پاکستان سے عشق کرتے ہیں، ان کی اب وہاں پہ بھی سوسائٹی کی کمپوزیشن ہے نا، سردار ہیں، ورکنگ کلاس ہے، وہ ساری کمپوزیشن آپ اس میں سے، جی بالکل، اس میں جو یہ والے شرپسند ہیں جن کو ہم ہر پروگرام کے اندر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی، لیکن وہ بندوق سے پریویل کرتے ہیں نا، اس پبلک کی تو آواز ہی نہیں آتی سامنے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ بندوق سے شرپسندی کرتے ہیں، وہ شرپسندی بیرون ملک بیٹھ کے اچھالی جاتی ہے، تو ہم رد عمل دیتے ہیں اس کا، ہم وہ جو بنیادی طور پہ وہاں پہ جو محب وطن بلوچ ہے جو ہمارے حق میں کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس کے اوپر خود کچھ حملے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کا بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے، پھر اس کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کا اگلا کھڑا ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ میں ان بلوچوں کا کیس پلیڈ کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، پہلی بات، کیونکہ ان کو میگنیفائی زیادہ کر دیا جاتا ہے، مظاہرے زیادہ ان کے کور ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر انٹرنیشنل سمپوزیم ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے اندر جو بلوچستان کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کی فولاد ساز کمپنیاں سپانسر کر رہی ہوتی ہیں، یہ میرے دماغ میں نہیں بیٹھتی کہ فولاد ساز آپ کے کمپنیاں، دماغ میں بیٹھی بھی ہوئی ہے اور آپ کو سمجھ بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلوچستان کے جو اپنا مزاحمت کار کہہ لیں آپ اس کو، یا شرپسند ہیں، ان کی کانفرنس ہو رہی ہے امریکہ میں، یہ اس کو کیوں سپانسر کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہاں پہ جو آئرن اور ہے، جب تک وہاں پہ بدامنی رہے گی وہ نہیں نکلے گا،
एग्जैक्टली। अगर वो आयरन ओर निकल के किसी भी चाइना के जरिए या इवन पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान के के काम आ जरिए जाएगा, ये पाकिस्तान पाँव पे इंटरनेशनल खड़ा मार्केट में चला जाता है तो रेट गिर जाएंगे ना फौलाद के। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो हर दूसरे साल वो कॉन्फ्रेंस होती है जी वाशिंगटन में, और स्पॉन्सर उसको एक फौलाद साज कंपनी कर रही होती है या दूसरी फौलाद साज कंपनी कर रही होती है। वो जब मजीद तहकीक की तो असल में मसला कहीं और है। मुझे याद है मैं कोयटा में जिस जगह पे ठहरा वहाँ पे रात को ना वो ये जो सेब का दरख्त था तो मुझे बड़े अच्छे लगे चांदनी में, मैंने एक सेब तोड़ लिया तो वो साहब आ गए जिनका वो बाग था, उन्होंने कहा अब इसको वापस लगाओगे तो तुम्हारी जान छूटी। और फिर मेरी जान इस शर्त पे छूटी कि मैं सुबह उनके साथ नाश्ता करूंगा। ठीक है, ये तो मेजबानी आप उनकी मेहमानदारी आप देखें। और वो मेहमान नवाजी में वो दरख्त से उतरा हुआ सेब ही खिला दें। सेब का जायके का पता ही तब लगता है जब आप दरख्त से उतार के खाएं। ये हम जो खाते हैं ये तो कोई सेब नहीं ज़ाहिर है। अच्छा, कहने का मतलब ये है, मैं दूसरी तरफ आना चाह रहा हूँ। देखिए सीपैक है, सीपैक के 5 रूट हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, एक रूट है ये हमारा पाकिस्तान वाला जिसको हम सीपैक कहते हैं, वैसे वो वन बेल्ट वन रोड। अच्छा, ये जो है ये वाला रूट जो पूरा पाकिस्तान वाला है ये पूरे सीपैक का 60% है। ठीक, जितनी उन 5 रूट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी है उसका 60% इस पे होना है। और इस 60% को अगर हम 100% कंसीडर कर लें तो इसका 40% सिर्फ ग्वादर और बलूचिस्तान में खर्च होना। ठीक है सर। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि बलूचिस्तान के अंदर खुशहाली की या सरमायाकारी का कितना आना है, क्या लेवल, फ्लड गेट खुलना है ना। जी बिल्कुल। आपके वहां पे जो सोसाइटी है जिसके अंदर मैन पावर आ जाती है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे जो हैं, वो उस इन्वेस्टमेंट को रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। ठीक है, बल्कि अब तो हमें कुछ पाकिस्तान के जो गैर दोस्त ममालक हैं वो ये भी कहते हैं कि आप ग्वादर ना करें, आप ग्वादर के ऊपर सरगर्मी खत्म कर दें तो ग्वादर सिंध बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा। क्यों भाई, हम क्यों ना ग्वादर को डेवलप करें। अब देखिए ना, और ये कौन सी कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है। चाबहार जो है वो आपने दे दी इंडिया को, ईरान ने। ईरान एक सॉवरन कंट्री है, उसकी मर्जी, उसका राइट है। तो हमें भी ग्वादर जो है वो अपने किसी दोस्त मुल्क के साथ डेवलप करने का पूरा राइट है। सेम राइट। वैसे मुझे खुशी बहुत हुई है चाबहार की ना, क्योंकि वो जो सीपैक के पैरेलल कोई रूट डेवलप होने की कोशिश हो रही थी, अब चाइना तो उसमें से पुल आउट कर जाएगा। वो सिर्फ और वैसे भी देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ग्वादर एंड इवन चाबहार। चाबहार उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, ग्वादर तो नेचुरल सी पोर्ट है। हाँ नहीं, लेकिन वो जिस तरह की कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना रेल और रोड की सेंट्रल एशियंस के साथ ताजिकिस्तान के जरिए, रास्ता तो वो हमारी भी CNG या LNG आप कह लें उसी रास्ते से आ रही है आजकल, ताजिकिस्तान से ईरान और ईरान से फिर पाकिस्तान जाहिदान के रास्ते। तो वो उनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को चाबहार कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, अफगानिस्तान इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। लेकिन जो ईरान कनेक्टिविटी है विद चाइना वो नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान ही बेहतर। अफगान ताजरों ने भी ये कहा कि भी हमें ये कॉस्टली पड़ेगा चाबहार वाला जी, और बल्कि उन्होंने इनफैक्ट ये कहा कि आप ये दहशतगर्दी जो एक्सपोर्ट होती है आपके यहाँ से पाकिस्तान की तरफ, ये बंद करें, हमें पाकिस्तान सूट करता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सूट करते हैं। तो ये भी दहशतगर्दी की हम बात कर रहे हैं। तो इधर भी तो हमारे ऊपर बड़े हमले हुए, और अभी ISPR की शायद प्रेस रिलीज थी कि 29 दहशतगर्द इन्हीं दिनों में मतलब कि मारे या पकड़े गए हैं। और अभी भी 2-3 दिन पहले जो झड़पें हुए और फिर कबायली अमायदीन को भी फिर अफगान हुकूमत साथ में लेके आई है। तो सैनिटी प्रिवेल कर रही है, कुछ समझ आने की कुछ है उम्मीद? देखिए ISPR की उसी प्रेस रिलीज के अंदर ही मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर 29 है ना, मैं हाँ, मेरी इंफॉर्मेशन ठीक जी जी जी, दहशतगर्द घुसाने के लिए उनकी जो रेगुलर आर्मी थी उसकी तरफ से फायर किया जाता था कि पाकिस्तान के अंदर जो चौकी पे बैठा हुआ हमारा जवान है वो उसके साथ इंगेज करे, और इसी कवर के अंदर वो शरपसंद जो है उन्हें पाकिस्तान में घुसाया जा सके। और लेकिन उसकी पूरी मज़ाहमत की गई, और उनमें से बहुत से लोग जो थे वो जहन्नम वासल भी हुए, और बल्कि मुकम्मल सज़ा दी गई। हाँ, मुकम्मल सज़ा दी गई।
اور یہ 3 دن تک میری اطلاع ہے کہ یہ جھڑپیں رہیں، اور پھر جناب تجارتی سرگرمیاں بھی ظاہر رک جانی تھیں، وہ بھی رک گئیں، تو پھر نتیجے کے طور پہ وہاں پہ مقامی اب عمائدین پہلی دفعہ عمائدین بھی پھر سامنے آئی گئے کہ بھی نہیں جی صلح ہی بہتر ہے، اب جو ہے وہ نقصان زیادہ ہو گیا تو عمائدین آ گئے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ صلح ہوئی ہے۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک وہ تجارتی روٹ نہیں کھلا، لیکن ہو سکتا ہے آج کھل گیا ہو، آج میں نہیں دیکھ پایا، میں روزانہ اس کا اپڈیٹ ایک لیتا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ چھوڑا بھی نہیں گیا، ہم نے اپنی سرحدوں کی تو حفاظت کرنی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ریسیپٹیو ہونا ہے نا فار چائنیز انویسٹمنٹ، میں دوبارہ جانا چاہ رہا ہوں، یہ بلوچستان کے لیے اس پوائنٹ آف دا ٹائم بہت ضروری ہے، یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی آئی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، وہاں کی جو اشرافیہ ہے، انہیں یہ بات فیل کرنی چاہیے اور پبلک تک بھی پہنچانی چاہیے۔ نہیں، غلط پروپیگنڈا، الٹ پروپیگنڈا تو بہت ہو رہا ہے۔ دیکھیے وہاں پہ اگر آپ کی زمین کے پاس ایک جدید ترین ایئرپورٹ ہوگا، اگر آپ کی زمین کے پاس ایک جدید ترین بندرگاہ ہوگی، ایک 5 اسٹار ہوٹل ہوگا، آپ کی اسی زمین کی قیمت اور ہو جائے گی، جدید ترین زراعت ہوگی، جدید ترین انڈسٹری ایگزیکٹلی۔ اچھا، آپ کی ویلیو اور بنے گی، آپ کے بچوں کے لیے کوالٹی انسٹیٹیوٹ بنیں گے، ان بچوں کا انٹرنیشنل انٹریکشن بڑھے گا، تو آپ کی زندگیوں میں آسانیاں، کوالٹی آف لائف بڑھے گی۔ ہاں، یہ وہاں کی طبقہ اشرافیہ کو بھی اور وہاں کی مڈل کلاس کو بھی اور ورکنگ کلاس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، اور بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اپرچونٹی ہے، اس کے بعد اگلی اپرچونٹی 20 سال کے بعد آئے یا 30 سال کے بعد آئے، اور اس کی کوئی گارنٹی بھی یو نیور نو، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کچھ۔ اور اتنا بڑا صوبہ ہے کہ پاکستان اگلے کم از کم 10 سال تک اپنے ذرائع سے اس کے اندر وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر سکتا جو سی پیک کے کور میں اگلے 2 یا 3 سال میں ڈیولپ ہو جائے۔ ٹھیک بات ہے۔ چلے ہم تو اپنے تھرو اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام بلوچی عوام تک پہنچا رہے ہیں نا، توصیف اور رضی تو اپنا کام بالکل کام کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے میں ہے، یہ بلوچوں کے فائدے میں ہے، یہ بلوچستان کے شہریوں کے فائدے میں ہے، یہ پاکستانیوں کے فائدے میں ہے کلیکٹیولی۔ اور سر تیسرا جو ہے ہمارا سیگمنٹ وہ یہ ہے کہ آئرلینڈ، اسپین، ناروے، انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ 1998 میں پہلی دفعہ میرے خیال الجزائر نے سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا تھا، اور پھر اب تک شاید 140 تقریباً 140 ریاستیں، ہم بھی پہلے ہی تسلیم کرنے والوں میں شامل تھے۔ یہ دنیا ٹرن اراؤنڈ آ رہا ہے؟ نہیں ٹرن اراؤنڈ آ رہا ہے، یا آپ کہیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اسی کی وجہ اس کے خلاف رد عمل آ رہا ہے۔ آپ اس وقت ڈیولپ ورلڈ کے اندر جتنی بھی ان کی لیڈنگ جامعات ہیں، مثلا آپ کا اور میرے شعبے کا جس سے تعلق ہے، اس شعبے کی سب سے بڑی جو دنیا کی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ چوک ہوا پڑا ہے، جرنلزم کی جو سب سے بڑی سیٹ آف لرننگ ہے امریکہ کے اندر، اور بچے جو ہیں وہ وہاں پہ خیمہ زن ہیں، مظاہرے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر حملے بھی کروائے گئے، ان پہ پولیس تشدد ہوا، لیکن وہ ابھی ان کے پروفیسر ان کے ساتھ مل گئے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ 140 کی اگر آپ دیکھیں تو پچھلی دفعہ جو جنگ بندی کی قرارداد پیش ہوئی ہے تو 140 تو تسلیم کرتے ہیں نا ان کو، ووٹ ان کو 143 پڑے اس کے اندر، اگرچہ وہ قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی تھی، لیکن 143 ووٹ پڑے، تو اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی اس بات کے اوپر بہت تشویش تھی کہ یہ 3 ووٹ زائد کیسے پڑ گئے۔ 140 ممالک تو تسلیم کرتے ہیں تو وہ تو دیں گے، تو یہ 3 کون تھے؟ پھر یہ تینوں ابھر کے سامنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے ووٹ کیا تھا، انہوں نے بھی رکھا۔ اچھا، یہ رضی صاحب آئرلینڈ ہے، اسپین ہے، ناروے ہے، یہ بہرحال مغربی دنیا میں یہ تینوں ممالک بڑے اہم ممالک ہیں، اس سے اسرائیل پر، اس سے فلسطینی ریاست کو جو اس کا قیام ہے مکمل طور پر، وہ شاید ابھی لانگ رن میں تو یہ ہیلپفل ہو، لیکن ابھی نہ ہو، لیکن اس سے دباؤ ضرور آیا ہے اسرائیل پر اور امریکہ پر بھی۔ بالکل، یہ آپ کو ایسے پتہ چلتا ہے؟ اسپین کی جو جسے کہنا چاہیے ایسٹ
اسپین جو بلکہ ہے میں آپ کی بات جو آپ نے پہلے کی اس میں ایڈ کر دوں، جو یونیورسٹیز والی بات کی، تو میں اسرائیلی وزیر اعظم کا انٹرویو سن رہا تھا کل، تو وہ کہہ رہے تھے، وہ بار بار اسی یونیورسٹی کے مظاہروں کی بات کر رہے تھے کہ جی یہ ہمارا جو اینٹی سیمیٹزم ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو نوجوان ہیں یہ باہر ہیں. اندازہ کریں آپ. اچھا آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ زیادہ بچے یہودی ہیں جو مظاہرہ کر رہے ہیں. ہاں جی، میں نے بلکہ کچھ 2-3 یہودی خواتین کا انٹرویو سنا کہ ہم یہ نہیں چاہتے جو ہمارے ساتھ کبھی جرمنی میں ہوا تھا، یہ تو وہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ جو فلسطینی ایشو کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، کبھی اسرائیل پر دباؤ بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اسپین کی ویسٹرن یورپ کے اندر ویسٹرن یورپ کے اندر جو لوئر کے اوپر وہ واقعہ ہے نا، اس سے سامنے تو پھر افریقہ واقعہ ہے. بالکل ایسے اسپین کی جو اہمیت ہے وہاں پہ پاپولیشن کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، اور جس طرح لوگ وہاں پہ کنسنٹریٹ ہیں، وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. کسی وقت کی سپر پاور بھی ہے جی. ہاں کسی وقت کی، لیکن ایک یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اسکینڈینیوین کنٹری کے اندر وہی پوزیشن جو ہے وہ ناروے کی ہے. ٹھیک ہے. اور آئرلینڈ جو ہے مطلب کہ اس کے بعد بریگزٹ کے بعد وہ پارٹ رہا ہے اپنا یورپین یونین کا. ٹھیک ہے. اس کی اپنی اہمیت بنتی ہے اس حوالے سے نا، کہ وہ ادھر برٹش پینسولا کا حصہ ہونے کے باوجود بھی یورپین یونین کا حصہ ہے. تو تینوں ممالک کی جغرافیکل پاپولیشن وائز سگنیفیکنٹ جو ہے اپنے علاقے کے اندر بہت زیادہ ہے. ان سے ایک اور بھی ریلیف مل سکتا ہے کہ جو امیجیٹلی وہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر جو بچے، خواتین اور حضرات زخمی ہوئے ہیں، ان کو میڈیکل کے لیے بھی یہ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں اور کریں گے. آئندہ کچھ دنوں میں آپ یہ بات سنیں گے، ان کو ایئر لفٹ کیا جائے گا. سو فار سو امریکہ کے اندر جو غیر حکومتی یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے بہت سارے فلسطینیوں بچوں کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ بھی انوائٹ کیا ہے. تو اگرچہ سعودی عرب نے اور ہمارے دیگر دوستوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. جی سعودی عرب نے بڑا بھرپور ویلکم. ہاں جی، سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں اس وقت قائم مقام وزیر اعظم جو ہیں، MBS جو ہیں، انہوں نے اس کو بہت خوش آئند امر قرار دیا ہے. اور اگرچہ وہ ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے ہمارے مسلم ممالک، لیکن جتنا اس وقت فلسطینیوں کو ان کے زخموں کے اوپر ویسٹ سے مرہم رکھی جا رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا. وہ نہیں، اس کی اہمیت اور زیادہ نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا یہ جو ایک ٹرم ایجاد ہوئی ہے کہ فلسطین جو ہے، جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی کل ہی میں مینشن کروں کہ خاتون دکھا رہی تھی، ایک گھریلو عورت، کہ وہ شیل پڑا تھا جو خول ہوتا ہے کسی بم کا، تو اس پر میڈ ان USA لکھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ بھی اسرائیل بالکل ہماری نسل کشی پر کے در پہ ہے، لیکن ہم بھی بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں. وہ بالکل خان یونس جو ہے نا، وہ ایسے تھا کہ کوئی قیامت کا منظر نہیں، قیامت گزر گئی ہو، لیکن اس نے کہا ہم اس کو پھر بنا لیں گے دوبارہ. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. لیکن جو بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فلسطین نیتن یاہو کا ویتنام ہے اور فلسطین ہی جو بائیڈن کا ویتنام ہے. از اٹ ٹرو؟ ابھی پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا ہو تو تل ابیب کے اندر، یروشلم کے اندر، ہم تو اسے بیت المقدس ہی کہیں گے جی، وہاں پہ جو مظاہرے ہوئے ہیں نا، نیتن یاہو ریزائن دو، ایک نعرے کے اوپر جو مظاہرے ہوئے ہیں، اس سے اسرائیل کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کا نقشہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. اور اتنے بڑے مظاہرے اسرائیل کی تاریخ کے اندر سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوئے، خاص طور پہ اس گورنمنٹ کے خلاف جس نے وار ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے تمام فنڈامنٹل رائٹ غصب کر رکھے ہوں، اور ہر مظاہرین میں سے ہر بندے کو یہ یقین ہو کہ اس کا واپس گھر آنا یقینی نہیں ہے. اور 56% پاپولیشن جو ہے، جو امریکی سروے کے مطابق، امریکی ایک کمپنی کے سروے کے مطابق، کہ 56% جو پاپولیشن ہے اسرائیل کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جنگ کو ایک سائڈ پر رکھ کر جو مغوی ہیں وہ اس پر بات ہونی چاہیے، وہ جو فلسطینی مزاحمت کار ہیں ان کے ساتھ اس بات پر مذاکرات ہونے چاہیے. اور جو نیتن یاہو کر رہا ہے وہ جو ہے وہ ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کل کا میں شاید آپ کو جی میرے علم میں ہے، لیکن نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ مغویوں کا ایکسچینج جو چاہتے ہیں،
ان کے مقابلے میں جو فلسطینی اتھارٹی ہے یا حماس کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنگ بندی کے اوپر بات کریں گے, آپ پرماننٹ جنگ بندی کریں, یہ لوگ ایکسچینج ہوتے رہیں اور آپ قتل کرتے رہیں ہمارے لوگوں کو, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بلکہ پچھلے دنوں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ ہمسایہ عرب ممالک جو ہیں انہوں نے ریکنسٹرکشن کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ بھی شروع کر دی ظاہر ہے بہت کچھ ٹھیک ہے, تقریباً زیرو سے شروع کرنا ہے. لیکن اسی بنیاد پر اسرائیلی حکومت میں کتنے اختلافات سامنے آ گئے. وہ اسرائیلی جو وزیر دفاع ہے اس نے کہا کوئی پلان نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے مزید تباہی ہوگی. وہ بھی حالانکہ انہوں نے فلسطینیوں کی ہمدردی میں نہیں کہا, انہوں نے اپنے عوام کی ہمدردی میں کہا, نہیں تو انہوں نے فلسطینیوں کو ہیومن اینیمل بھی کہا ہوا ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے. تو ادھر بھی رفٹ ہی رفٹ, یعنی کہ یہ جنگ جو ہے اسرائیل سے امریکہ تک جا پہنچی. ادھر جو بائیڈن کی جو پاپولیرٹی ہے, ان نوجوانوں کی جو مزاحمت ہے, جو یونیورسٹیوں میں جو مزاحمت امریکہ کو دیکھنے میں ملی ہے. تو سیف بھائی آپ میرے سے زیادہ بڑے طالب علم ہیں انٹرنیشنل نہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, آپ میں سینئر ہیں. لیکن جنگ جو ہوتی ہے نا وہ شروع تو آپ کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کے کتنے پہلو کہاں سے نکلیں گے, سرپرائزنگ پہلو کتنے نکلیں, یہ حضرت انسان کی تاریخ آج تک اس کو کور ہی نہیں کر پائی. مثلا آپ دیکھیے نا, جنگ یوکرین اور روس کی ہو رہی ہے, تیل جو مہنگا ملنا ہے وہ لاہور کے اندر یا پشاور کے اندر ایک بندے کو مل رہا ہے. بالکل آپ دیکھیے نا, ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں بنتا. اچھا, یوکرین وار کے نتیجے کے اندر گندم مہنگی ہوئی کیونکہ یوکرین کی گندم جو تھی وہ بر وقت نہ پہنچ پائی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. متاثر اس سے آپ کے گاؤں کے اندر جو تندور والا ہے وہ ہوا, ہم اربن ایریا میں روٹی خریدنے والا متاثر ہوا. تو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جنگ کے اتنے پہلو ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیے نا, کسی یہ توقع تھی کہ فلسطین کی حمایت کے اندر ویسٹ کی لیڈنگ یونیورسٹی ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ سیٹ آف دا لاسٹ سیٹ آف لرننگ ہے, وہاں پہ بچے کا دوسرا MIT کے اندر ٹیکنالوجی کے بچے کو داخلہ مل جائے. گولیاں آ رہی ہیں اسی ملک کے نوجوان جو ہیں وہ ان مظلوموں کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. اسی طرح یہ جو وار تھی, اسرائیل کا خیال تھا کہ ہم اس کو 24 سے 48 گھنٹے میں نپٹا دیں گے کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور جو فلسطینیوں نے ریزیلینس کی ہے اور جتنے لوگوں کی قربانیاں دی ہیں وہاں پہ, اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اب تک کی سب سے بڑی جو قربانیاں ہیں میرا خیال ہے 32,000 کے قریب شہداء کی ہے. نہیں 35,000 تو 35,000 کراس ہو چکا ہوا ہے, اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں جا چکی ہے. اور مطلب کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی شخص جو ہے وہ اس جنگ کے دوران یا اس پورے منظرنامے کے دوران اپنی قیادت کو ریبیوک کر رہا ہو یا اس پہ کرٹیسائز کر رہا ہو کہ انہوں نے جنگ شروع کر دی, ہمارے لیے مشکلات کریٹ کر دی. ان کے لیے آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ بندرگاہ اپنی, نہ فضا اپنی, نہ کھل کے سانس لے سکتے ہیں. گلی میں نکلیں تو اوپر سے ڈرون آ کے, یہ میں جنگ سے پہلے کے حالات بتا رہا ہوں. یہ جنگ سے پہلے, جنگ کے دوران تو فری فار آل ہوتا ہے نا. تو اس وقت بھی کبھی نشانہ ہو رہا ہے, فلاں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, فلاں ڈرون سے مار دیا گیا, فلاں اسیسینیٹ ہو گیا, یہ ہم نے سارا کچھ دیکھ رکھا ہے. تو ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھی. خیر ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا, دوسرا جو ہمارا موضوع ہے, چوتھا ہے جی, آپ کو پتہ نہیں چلا, ہم نے آپ سے کام زیادہ لے لیا. بھارت میں جو معاشی تقسیم ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. انٹرنیشنل جو ادارے ہیں اس کو مینشن کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک بنایا گیا تھا نا بیلون کہ جی ہم بہت ترقی کر رہے ہیں, تو وہ ایک سروے کے مطابق کہ 40% جو دولت ہے وہ صرف 1% بھارت کے لوگوں کے پاس ہے. جو بھارت کی دولت ہے وہ صرف 1% لوگوں کے پاس ہے. آپ کو میں ایک بات عرض کروں, مودی صاحب کی پرائم منسٹر کے طور پہ ایلیویشن سے پہلے جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے اور بچر آف گجرات کے نام سے جانے جاتے تھے, آپ کو پتہ ہے جتنی وہاں پہ جانے جاتے ہیں, ہاں اس وقت ایون انہیں ان کی سپریم کورٹ نے بے شک امریکہ میں بھی وانٹڈ تھے, وہ تو آئی نہیں, یہ تو جا نہیں سکتے تھے, ان کے خلاف وہاں پہ تھا سارا کچھ. مودی صاحب نے وہاں پہ ایک بہت بڑا سکینڈل کیا تھا. جی بالکل, انہوں نے یہ جو مائنز ہوتی ہیں نا کوئلے کی کانیں, یہ الاٹ کی تھیں اپنے فیورٹ ان لوگوں کو جو ان کی الیکشن کمپین ڈیزائن کرتے تھے. اچھا آپ کہیں گے کہ وہ مائنز ہی تھی نا, ان میں سے کتنا پیسہ نکال سکتے تھے؟ سر یہ اصل سکینڈل نہیں تھا.
اصل سکینڈل یہ تھا کہ وہ مائنز بینکوں کے پاس رہن رکھوا کے اس کے عوض کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ کا لون لے کے وہ لون ڈیفالٹ کر دیا گیا. اچھا. تو ان کی چیف منسٹر سے پرائم منسٹر ایلیویشن سے انڈیا کے بینکوں کو لوٹ کے اس طرح فائنانسنگ ہوئی. تو پھر یہ تو دوسرا سکینڈل تو اب آیا ان کا, وہ جو بھتے نہیں والا دوسرا نہیں, یہ تو بہت پرانا ہے, 15-20واں ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس گجرات کی کارپوریٹ ورلڈ نے آ کے دلی کی کارپوریٹ ورلڈ کو کہا کہ یہ دیکھو یہ کتنی عیاشی کرواتا ہے. اب آپ دیکھیے نا, ایئر انڈیا ہو گئی, جو رافیل جو ہے, رافیل جو انہوں نے کہا تھا ابھینندن کا طیارہ گرنے کے اوپر, مجھے وہ فکرہ نہیں بھولتا, اگر رافیل ہوتا تو یہ نہ ہوتا, ٹھیک ہے. تو رافیل جو تھا وہ جوائنٹ وینچر ہے نا فرانس کے ساتھ, جی بالکل, وہ پرائیویٹ پارٹی کو دلوایا, اپنے فائنانسرز کو دلوایا. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح, مطلب کہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو ہے حال. اب ابھی وہ جو میں سوری کاٹ رہا ہوں, اڈانی گروپ جو اسرائیل کو جس نے وہ بم بارود اور ڈرون فراہم کیے ہیں, وہ جناب اس نے ان کا وہ جو چندہ دو مہم جو وہ ایک ڈرامہ شروع ہوا تھا, اس میں بھی اس بڑا سب سے بڑا چندہ دینے والا بی جے پی کو جو ہے وہ دینے والا گروپ ہے. یہ جتنے بھی اس میں صرف سوری ایڈ کر دوں کہ 7 ارب ڈالر کی ان کی تھی ورتھ 2014 میں, اور اس وقت ان کی ورتھ جو ہے وہ $80 بلین ہو چکی ہے, 10 گنا سے بھی زیادہ. جی, یہ بھی انٹرنیشنل ادارے کی بات کوٹ کر رہا ہوں, میں ویسے نہیں کہہ رہا. ہاں, مطلب کہ ایسٹیمیٹڈ ہے, انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کی جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوں گی ان کو میئر کیا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مودی جو ہے وہ انڈیا کے کروول جو کہنا چاہیے کارپوریٹ ورلڈ کا فیس ہے, اور مودی صاحب کو الیکشن میں چیلنج کرنے والے وہ صاحب جو تھے, جعفری صاحب تھے, جن کو ان کے بچوں کے سامنے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے, وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ہیومنلی کتنے کروول ہیں, جو ہیومنلی اتنا کروول شخص ہو سکتا ہے, وہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کتنی تباہی پھیر سکتا ہے, اور وہ آئیڈیل ہیں انڈیا کی کارپوریٹ ورلڈ کے. اور میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں کی کارپوریٹ ورلڈ کا جو اصل سٹار ہے, اصل ریپرزینٹیٹیو ہے, وہ نریندرا سنگھ مودی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, فیس وہی ہے, فیس وہی ہے, ریپرزینٹیٹیو وہی ہے. اچھا, وہ چلا نہیں رضی صاحب, وہ الیکشن میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کہ جی شائننگ انڈیا اور یہ وہ, لیکن اس کے اندر رام مندر بھی ڈالا, اس کا افتتاح بھی کیا, لیکن اب یہ ہے کہ جیسے کانگریس کے رہنما وہ راہل گاندھی نے کہا شاردا کا پانی چوری کروا کے ہمارا آزاد کشمیر سے رام مندر کی مورتی کو غسل دینے کے لیے, یعنی وہ جو کہ ہم نے اتنا انڈسٹریلائز کیا, اتنے لوگ بلینئر ہو گئے, اور جی انڈیا کے پاس اتنے پیسے آ گئے, لیکن وہ چل نہیں رہا کیونکہ معاشی تقسیم زیادہ بڑھ گئی, اور معاشی تقسیم میں پھر پابندیاں لگانا پڑی. راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ہم آ کر ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پر کام کریں گے, اور اس پہ کنسنسس لے کے آنے کی کوشش کریں گے. یہ تو کوئی ترقی نہیں ہے کہ 1% لوگوں کے پاس یہ دولت آئی ہے, 40%. دیکھیے جب آتا ہے نا, اب جب آپ ریگولیٹر کے طور پہ بیٹھے ہوں گے نا, تو آپ ارتکاز زر کو روکنے کی کوشش کریں. جی, اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, اور دنیا بھر کے اندر گورنمنٹوں کا یہی کام ہے. لیکن جب آپ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ بیٹھے ہوں گے, شریک مجرم کے طور پہ بیٹھے ہوں گے, تو پھر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے. اور یہی خواب ٹوٹا ہے, وہ 400 سیٹوں والا خواب نظر نہیں آ رہا پورا. اسی لیے اس میں انہوں نے سٹانس لیا ہے کہ یہ جو راہل گاندھی نے بات کی ہے, یہ دراصل مسلمانوں کو پیسے دینا چاہتا ہے, یہ ری ڈسٹریبیوٹ کر کے. وہ بیسیکلی وہ نفرت کا سودا بیچ رہے ہیں نا, اب یعنی وہ چل نہیں نہ رہا. وہ گجرات میں جو اس نے سودا بیچا تھا نا مودی نے, نفرت کا, دوسرے کو مار دینے کا, اور یہ مسلمانوں تک ان کی نفرت جو ہے وہ محدود نہیں ہے. مودی صاحب کی حکومت کے اندر وہاں پہ دلتوں کی زندگی بھی ویسے ہی اجیرن ہوئی ہے جس طرح مسیحیوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہے وہاں پہ, اور جس طرح بدھوں کی زندگی بہت زیادہ وہاں پر ہے نا. ہاں, سکھ, دلت, مسلمان, اور مسلمانوں کو تو انہوں نے جی بڑے نام دیے, زیادہ بچے پیدا کرنے والے, اور بدھ اور انفلٹریٹر. اس نے راہل گاندھی کے بیان کا یہ جواب دیا کہ یہ سیدھا کہیں کہ یہ ان کو پیسے دینا چاہتے ہیں. اچھا, مطلب کہ اچھا, یہ ان میں سے سکھ اور بدھ جو ہیں, ان کا تو وہاں پہ کوئی الگ سٹیٹس بھی نہیں ہے نا. ہاں جی بالکل, یہ تو ہندو کاسٹ میں شمار ہوتے ہیں, تو اگر آپ ان کو اپنے اندر شمار کر رہے ہیں تو یار ان کو کم از کم
حقوق ہی دے دو. چلیں حقوق ہی دے دیں. مسلمان جو ہو گئے نا وہ تو باہر کے انفلٹریٹر ہو گئے نا, یہ جو ہریجن ہیں ان کو ہی آپ یار وہ سٹیٹس دے دیں, کچھ خدا کا خوف کر لیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ کرپشن اور بدعنوانی کے اوپر جو آپ سلطنت کھڑی کریں گے نا, وہ شاخ نازک بنے گا آشیانہ, وہ ناپائیدار ہوگا. اقبال نے کہا تھا آپ آئے, آپ نے کارپوریٹ ورلڈ نے پہلے آپ کو برائب کیا, آپ کارپوریٹ ورلڈ کے بوائے بنے, پوسٹر بوائے, آپ کو کارپوریٹ ورلڈ اوپر لے کے آئی, آپ نے آ کے ان کو نواز دیا. اس پورے منظر نامے کے اندر 1.5 ارب انڈین کو کیا ملا؟ یہی بات, کچھ بھی نہیں. یہی بات. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کا رد عمل آنا ہے, وہ آنا شروع ہو گیا. وہ بیک لیش کہتے ہیں جی, وہ یہ جو نفرت کا سہارا لیا جا رہا ہے وہ اسی بیک لیش کا امکان ہے, اس لیے دوبارہ ہندو مسلم. ایروگینس دیکھیں مودی کی, اس نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا تھا اب تک. اچھا میں صحافتی آزادی کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے اپنے پورے 10 سال میں کسی پریس کانفرنس کا سامنا نہیں کیا, اور سافٹ بال اس نے انٹرویو دیے ہیں. اکشے کمار کو دے دیا, کسی اینکر کو دے دیا, ابھی اپنی وزارتوں کے لیے. جس طرح پاکستان کے اندر بھی کچھ نجی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے اینکر ایک پارٹی کا ایجنڈا چلاتے ہیں اور دھڑلے سے چلاتے ہیں, اور لائٹنگ والا انٹرویو کرتے ہیں, اور وہ فلاں ٹی وی کی لائٹ اور فلاں بندے کی لائٹ کا تجزیہ پیش ہوتا ہے. یہ کنسیپٹ پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری میں انڈیا سے آیا. جو مودی ٹی وی تھا اس کو گودی ٹی وی کہا گیا, گودی ٹی وی کہا گیا, گودی میڈیا کہا گیا. مودی میڈیا کو گودی میڈیا کہا گیا کہ یہ مودی کی گودی میں بیٹھا ہوا. 400 سے زائد چینل ہیں, 1 لاکھ سے زائد اخبارات ہیں, اور پھر وہی اڈانی گروپ سامنے آتا ہے کہ ایک چینل بچا تھا 2023 میں, این ڈی ٹی وی, ان کے مالکوں کو گرفتار کروایا, وہ ملک سے باہر بھاگ گئے, اور آخرکار اس سے اڈانی گروپ کے ہاتھوں خرید کروایا گیا. اور آخری جو ہولڈ آؤٹ تھا جہاں پر آزادانہ جو رائے تجزیے ہو سکتے تھے وہ ختم ہو گیا, اور اس کو بھی فتح کر لیا. لیکن اس کے باوجود اتنی پریشانی, اس کے مطلب مینج نہیں نا, آپ کتنا کا مینج کر لیں گے؟ 1.5 ارب کی آبادی ہے نا, ٹھیک ہے نا, آپ کو 2-2.5 کروڑ کا ملک ہوتے تو آپ اس طریقے سے مینج کر جاتے. 46 کروڑ لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو میں بات بتاؤں, ان کا جو یوٹیوب کا اس وقت اینٹی مودی ڈرائیو کو جو بندہ لیڈ کر رہا ہے وہ بھارت کے اندر مقیم نہیں ہے, وہ بھارت سے باہر مقیم ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر الزام کیا لگایا کہ یہ جو بندہ ہے نا, یہ اینٹی مودی اس لیے ہے کہ اس کی شادی ایک پاکستانی خاتون سے ہوئی ہے جو پشاور کی رہنے والی ہے. اور خود کیا کر رہے ہیں, وہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں نا, جو ماڈلز ہیں یا وہ فیشن کی دنیا میں, ان کے ذریعے اب سوشل میڈیا میں گیپ فل کرنے کے لیے وہاں پر ان کے ذریعے اپنے ہائی رینکنگ منسٹرز کے انٹرویو کروائے گئے. اور پھر آپ دیکھیں نا انٹرویو, میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کوٹ کیا کہ وہ مودی صاحب سے پوچھتا کہ سر آپ آم کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے میں کھاتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ چوس کے کھاتے ہیں یا کاٹ کے کھاتے ہیں؟ یہ میں آپ اکشے کمار کا انٹرویو دیکھیے گا. ویسے آپس کی بات ہے, یہ پنجابی میں نہ کہہ دیجئے گا آپ آم کھاتے ہیں, اس لیے میں نے اردو میں پورا زور رکھا. لیکن یہ ماڈل کب سے 10 سال سے یہ چل رہا تھا, پھر اس میں آ گیا آپ اپنا پارٹی کارڈر بھی یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, ملیالم ایک چینل کا جو بند کیا, میڈیا ون اسے شاید کہتے ہیں, تو اس پر الزام سیدھا ہی انہوں نے لگایا. انہوں نے کہا آپ نے وہ جو دہلی کے فسادات ہوئے تھے مسلم کش, کہ جی آپ نے آر ایس ایس اور دہلی پولیس کی لائن جو ہے وہ ٹو نہیں کی, اسے بند کر دیا گیا. تو کیسا دیکھتے ہیں فیوچر پھر؟ یہ تو کمیونزم پر ہی سارا کچھ چل رہا ہے. انڈیا کا سروائیول جو ہے وہ ایز اے سیکولر سوسائٹی, ادروائز نہیں. انہوں نے ہمارے پاکستان کریشن کی مخالفت جو کی تھی وہ اسی بنیاد پہ کی تھی. ٹھیک بات. ٹھیک ہے, تو اگر انڈیا نے سروائیو کرنا ہے تو وہ سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور پاکستان کا سروائیول بھی اسلام اپنی بنیاد سے پیچھے ہٹے گا تو کام خراب ہوگا. اسی طرح انڈیا کا سروائیول سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر ہے, کیونکہ انہوں نے اس کی بنیاد ہی اس کے اوپر رکھی تھی. آپ اسے اگر ایک بدبودار گھٹیا قسم کی ایکسٹریمسٹ
शॉवनिस्ट इंडियन स्टेट, हिंदू स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ, ये हिंदू नेशनलिज्म है, वो रिएक्ट करेगा आपस से, वो सोसाइटी अंदर से रिएक्ट करेगी, यही सुनने में आ रहा है कंपोजिशन रिएक्ट कि करेगी। जो ये नहीं लगता था ना कि हिंदू नेशनलिज्म प्लस शाइनिंग इंडिया और हम 400 से ज्यादा सीटें ले जाएंगे, वो अब लग रहा है वो ख्वाब चिकनाचूर हो गया है। इतनी प्रेस गैगिंग के बावजूद मामला उधर नहीं जा रहा। सुनने में राजेव का जो साहबजादा है, वो उनकी वालदा कोशिश के बावजूद भी उनको लॉन्च नहीं कर सकी ठीक पॉलिटिकली, लेकिन सलूट करना चाहिए जनाबे मोदी साहब को ठीक कि उन्होंने इस बैंक के साथ उसको लॉन्च किया है। अब तो केजरीवाल भी बहुत बड़ा लीडर हो गया जब से उनको गिरफ्तार करवाया, वो भी मुंह देगा, जिसे उनके जुबान में कहते हैं। केजरीवाल के बारे में तो कहा जाता है कि वो रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है मोदी और साहब इसीलिए उसे जेल जाना पड़ा। हाँ, तो इसीलिए उसे जेल भेजा गया, भेजा जाना गया। नहीं पड़ा, भेजा गया। अच्छा। और वहाँ पे फिर जाके उनकी जमानत हुई है, वो बाहर आए हैं। फिर वहाँ पे भी ये कह के उसकी जो कवरेज थी वो रुकवाने की कोशिश की गई कि ये अभी तक मुल्जम हैं, इनको टीवी पे मीडिया पे कवरेज ना दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात हमें मानना पड़ेगी कि वहाँ के सोशल मीडिया ने भारत के बाहर से बैठ के रेजिस्ट किया है, रेजिस्ट किया, भारत उन्होंने ही किया। किसी जमाने के अंदर इस बात को स्ट्रेंथ लेता था कि इंडियन जो है वो दुनिया के हर कॉर्नर में पाया जाता है। वो उस हर कॉर्नर में बैठे हुए इंडियन ने मोदी साहब को आईना दिखाया है। मैं तो और इसको उस यूं लेता सहाफती दहशतगर्दी का जो निशाना बने सारा मीडिया, उसका गैप फिल किया सोशल मीडिया ने। बिल्कुल। और गैगिंग जो वहां पे हुई है जर्नलिस्टों की, जर्नलिस्ट ने सांस लिया है सोशल मीडिया के ऊपर वहां पे। और आप करण थापर को देख लें, वेश कुमार, ये जितने भी हैं सब के सब, ये सारे सोशल मीडिया पे चले गए और वहां पे अपने प्रोग्राम करते और उनको हैं, निकलवाया comments गया। देते हैं और कमेंट्स देते हैं वो। और लेट्स होप कि इस खित्ते के अंदर बहुत ज़रूरी है अमन के लिए कि मोदी जैसा फाशिस्ट माइंड जो है वो एट द हेल्म ऑफ ए न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, जिनका एटमी बम भी जरा हिलिया होया है। किसी भी हमें आखिरी बात मुझे कर लेने जी जरूर, हमें रिटा के हमारे कानों में मोरियां कर दी कि जनाब 30 मिसाइल लेके और 30 मसनूई सियारे लेके चांद पे जा रहा है उनका, और चांद से पहुंचे या नहीं पहुंचे सानू पता ही नहीं लगा। लेकिन अब ढूंढते फिर रहे हैं उसको। लेकिन वैसे किसी भी न्यूक्लियर या नॉन न्यूक्लियर स्टेट में फाशिज्म वाली लीडरशिप से परहेज ही बेहतर है। मेरा ख्याल है कि मामला यही बनना चाहिए कि हर जगह यही अमन हो। लेकिन मामला इससे आगे है कि 4 पैसे आ गए हैं तो बीबीसी के भी दफ्तर पर छापा पड़ता है। फाइनेंशियल टाइम्स का जो है उसकी ब्यूरो चीफ को लिखना पड़ता है कि हमारी गैगिंग हुई है। और फ्रांस के एक अखबार की जो खातून रिपोर्टर थी, उनका वीज़ा जो है उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया गया। तो ये भी तो मामला है ना। अभी जो अल जज़ीरा चैनल है उसको वीज़ा नहीं दिया गया इलेक्शन की कवरेज के लिए। देखिए, मैं एक तो ये है कि ये काबिल मजम्मत बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ छोटा सा जवाब दीजिएगा इस इंटरनेशनल मीडिया के साथ हुई सुथरी है। हुई सुथरी है। जब काबुल से ये डिसलोकेट हुए थे ना, तो हमने इन्हें ऑफर किया था कि आप इस्लामाबाद बैठ जाएंगे, पेशावर बैठ जाएं। इनको दिल्ली की आग लगी हुई थी, ठीक तो भुगते अब जाके ना। हमने बहुत ऑफर की थी और यहाँ पे बड़े सुकून से इस्लामाबाद के सिक्योर जोन के अंदर इनको लोकेशंस मिली हुई थी, लेकिन इनको दिल्ली की आग लगी थी। तो अब जाइए, दिल्ली भुगती है भाई। बहुत शुक्रिया रिजवानुर रहमान रजी साहब। नाज़रीन, ये जो उम्मीद है हमारा आखिरी सेगमेंट जो है ना आपको पसंद आया होगा, और वो जो शाइनिंग इंडिया की असल हकीकत है और जो माशी तकसीम वहाँ बढ़ रही है और जिस तरह सहाफ़ती बदमाशी और दहशतगर्दी वहाँ पर हो रही है, उसका सही चेहरा ज़रूर रिजवान साहब के थ्रू और कुछ मेरे हिस्सा डालने से आपके सामने आया होगा। तो इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान तौसीफ़ अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।